جیسے جیسے افغان جنگ خاتمے کی جانب گامزن ہونے لگتی ہے، افغان امن کے دشمن عناصر کوئی نئی سازش رچا کر مذاکرات اور مفاہمت کے عمل کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ یہ حقیقت سب کے سامنے عیاں ہو گئی ہے کہ اس طرح کے حملوں میں وہ ذرائع ملوث ہوتے ہیں جو افغانستان میں امن کے خواہاں نہیں، کیونکہ ان دہشت گرد عناصر کے مفادات امریکہ کے افغانستان میں رہنے اور افغان جنگ سے وابستہ ہیں، جس کے لیے وہ کسی بھی قسم کے حملوں سے دریغ نہیں کرتے۔ حالیہ دنوں میں وقوع پذیر ہونے والے چند واقعات اسی سازش کا حصہ ہیں، جن میں مولانا سمیع الحق کا قتل بھی شامل ہے، کیونکہ مولانا سمیع الحق کا افغان مفاہمت کے عمل میں کافی دخل تھا۔ مفاہمت کے اس عمل میں پیش رفت کے لیے 1 ماہ قبل پاکستان میں گرفتار ملا برادر کو رہا کر دیا گیا تھا، جن کی رہائی میں مولانا سمیع الحق سمیت خود افغان حکومت کی بھی قابل ذکر کوشش شامل تھی، لیکن بدقسمتی سے افغانستان میں امن لانے کے لیے امن کے داعی مولانا سمیع الحق کو راستے سے ہٹا دیا، جس کے بعد اس افغان جنگ کو دوسرا رخ دینے کے لیے افغانستان اور پاکستان کے باہمی تعلقات کو سبوتاژ کرنے کے لیے ایس پی طاہر داوڑ کو بھی اسی سازش کے تحت قتل کیا گیا، جس سے دونوں ممالک کے درمیان خلفشار پیدا ہو سکتا ہے۔ بین الاقوامی سطح پر مذاکرات کو ناکام بنانے اور افغان جنگ کو دوسرا رخ دینے کے ساتھ ساتھ خود افغانستان میں بھی ایسی کارروائیاں کی گئی جس میں عام لوگوں کو بڑے پیمانے پر نشانہ بنایا گیا، جبکہ عام لوگوں کو موت کے منہ دھکیل کر فرقہ واریت کی نئی جنگ چھڑنے کی کوشش کی گئی، جو افغانستان کے لیے نہایت مضر ہے۔ 20 نومبر 2018 کو کابل شہر میں اورانوس ہوٹل میں منعقد ہونے والی تقریب پر حملہ ہوا، جبکہ بم دھماکہ عین اس وقت ہوا جب تقریب میں تلاوت کلام پاک جاری تھی۔ اس افسوسناک بم دھماکے میں 200 سے زائد شہری، جن میں اکثر علماء و طلباء تھے، شہید اور زخمی ہوئے۔ ایسے واقعات کو خصوصاً افغانستان میں برسر پیکار افغان طالبان سے جوڑا جاتا ہے، لیکن بم دھماکے کے کچھ ہی دیر بعد افغان طالبان کے ترجمان نے اس کی سختی سے تردید کرتے ہوئے اسے بیرونی ایجنسیوں کا مبینہ ایجنڈا قرار دیا تھا۔ باوجود یہ کہ اس دردناک المیہ کے حوالے سے امارات اسلامیہ نے رد عمل کا اظہار کیا، اس کی پرزور الفاظ میں مذمت کی اور اس المیہ کے عاملین کو جرائم پیشہ افراد کہا، مگر بعض افغان عوام اور امن کے دشمن عناصر نے امارت اسلامیہ کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کی ٹویٹر اکاؤنٹ کی تصویر کھینچ کر اسے فوٹو شاپ کیا تاکہ یہ ظاہر کریں کہ حملہ طالبان نے کیا ہے، جس سے بظاہر جنگ کو فرقہ واریت کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی گئی، جسے ناکام بنانے کے لیے افغان حکومت طالبان سمیت افغانستان کے جنگ میں شریک دوسرے ممالک کو کردار ادا کرنا ہوگا تاکہ مفاہمت کے اس عمل میں دراڑ آنے سے بچایا جا سکے، کیونکہ افغان حکومت اور امریکہ کو اب اس حقیقت کا بخوبی ادراک ہوا ہے کہ افغان جنگ کا واحد حل مفاہمت اور مذاکرات ہیں۔ سوویت یونین کے شکست کے بعد عام تاثر یہی تھا کہ دوسرے ممالک سوویت یونین کے شکست سے عبرت پکڑیں گے، لیکن طاقت کے نشے میں مست امریکہ نے تمام تر حقائق کو یکسر مسترد کرتے ہوئے افغانستان کی سرزمین پر فوج کشی کی۔ جنگ کے پورے 10 سال بعد امریکہ کو احساس ہوا کہ وہ یہ جنگ کسی صورت نہیں جیت سکتا۔ امریکہ نے مفاہمت کے عمل میں اپنے لیے راہ فرار کی تلاش شروع کر دی، لیکن یوں بغیر کسی نتیجے کے حصول کے اور امریکی عوام کو باور کرائے بغیر جنگ کو عارضی طور پر جاری رکھنا ناگزیر قرار پایا۔ اس ضمن میں امریکہ کے پست حوصلے دیکھ کر طالبان نے بھی سیاسی مفاہمت اور مذاکرات کے ذریعے افغان مسئلے کے حل کی طرف توجہ دی تاکہ بغیر نقصان جلد از جلد افغانستان امن کا گہوارہ بن سکے۔ اس بنا پر تینوں طاقتیں، افغان حکومت، طالبان اور امریکہ، جو افغان جنگ کو امن مذاکرات کے ذریعے حل کرنے پر متفق ہیں، ان کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا تاکہ افغانستان کی عوام سکھ کے سانس لے سکے۔